औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद खान हाज़िर खिदमत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यकजहती पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं और हमारा सब कुछ यकजहती पाकिस्तान के लिए है। यकजहती पाकिस्तान से हटकर हमारे सामने कोई बुत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, कोई इनफरादी नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं है, कोई अदारा नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। पाक सर ज़मीन पर रहने वाले पाकिस्तानियों, आज हम यकजहती पर बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता 2-2.5 सालों से जो पाकिस्तान के साथ हाल किया जा रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर अलहदगी की तहरीक और वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वडेरा इज़म और बलोची रहने वाले गरीब उनका झगड़ा है, जिसको मुखालिफ दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है अलहदगी के नाम पर। इसी तरीके से KPK, जिसको पाकिस्तान के अदारों में घुसे हुए वो ताकतें जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं, KPK के साथ जो वफाक का, जो पंजाब का, जो ये सामने बातें आ रही हैं। कल की बात है कि PTI का इत्तेजाज था और उसके साथ क्या किया गया। क्या हम ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तानी और KPK की आवाम आ रही हो और पंजाब की तरफ से वहाँ पर शेल बरसाए जा रहे हों, गोलियां बरसाई जा रही हों? क्या ये कौन सी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहती हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाना चाहते हैं, इसी तरीके से लिसानी बुनियादों पर एक दूसरे का कत्लेआम कराना चाहती हैं? वो कौन सी ताकत हैं जो अभी गुज़श्ता 6 माह में शिया सुन्नी का फसादात, इसी तरीके से वहाबियों और बरेलवियों के फसादात, तमाम दीनी ताकतों के एक दूसरे के साथ इख्तलाफात सामने खुल कर आ रहे हैं? आम सी बात है, एक ग्रुप की तरफ से चले जाते हैं, वो फायरिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, दूसरी तरफ से भी यही काम दोहराया जाता है और क्या होता है, वो एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। और इस लड़ाई में किसका फ़ायदा होता है? इस लड़ाई में तमाम तर जो फ़ायदा है वो दुश्मन ताकतों का है। हम यकजहती चाहते हैं, किसी अदारे की सुपरमेसी नहीं चाहते, किसी अदारे की दहशतगर्दी नहीं चाहते, हम पाकिस्तान की यकजहती चाहते हैं। अब पाकिस्तान उस मकाम पर खड़ा है जो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने के लिए लादीन, यहूद, नसारा और इंडिया खुलकर सामने आए हुए हैं और हमारे अदारे खामोश हैं। हमारे अदारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। क्यों? क्या हम ये समझें कि हमारे अदारों के अंदर यहूद और नसारा या अमेरिकी एजेंट या इंडिया के एजेंट छुपे हुए हैं? इसलिए पाकिस्तान की अवाम को खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान की अवाम को यकजहती के लिए आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। खुदा की कसम, जिस तरफ हम जा रहे हैं इसमें पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो सकता है। क्या पाकिस्तानियों मर गए हो या जिंदा हो? खुदा की कसम, पाकिस्तान को छलनी किया जा रहा है, पाकिस्तान को बर्बाद किया जा रहा है और ये सारी बर्बादी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल से शुरू होती है, जिसने एक स्पीकर कौमी असम्बली की जो करारदाद को अदम एतमाद की करारदाद को रिजेक्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के 12 बजे आकर अदालत खोलता है और वो इसको रिजेक्ट करता है। वो क्या था? वो पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत थी। हालांकि मुखालिफ अपोजिशन को ये हक हासिल था कि वो दोबारा अदम एतमाद की तहरीक पेश कर सकते थे, लेकिन वो बहुत तेज़ी में थे। वो बहुत जल्दी पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे और उन्होंने कब्जा कर लिया। क्या
عطا محمد بندیال۔ پاکستان کی ساری بربادی کا جو موجب ہے وہ عطا بندیال ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، جس نے ایک پارلیمنٹ کے ادارے میں مداخلت کر کے پورے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہی چیف آف جسٹس آف پاکستان تھا جب کے پی کے اور پنجاب کے انتخابات حکومت اور الیکشن کمشنر نہیں کرا رہا تھا تو یہ اس وقت کیا کر سکا؟ کچھ نہیں کر سکا نا۔ یہی بات ہے کہ پاکستان کو چھلنی کر دیا گیا۔ ہم کسی سیاسی جماعت کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف پاکستان کی حیثیت کو، پاکستان کی سلامتیت کو اور پاکستان کے دفاع کو تسلیم کرتے ہیں۔ باقی سب کچھ عارضی ہے۔ میری پاکستانیوں سے التجا ہے، درخواست ہے، خدارا فرقہ واریت کو بند کرو، لسانی جھگڑوں کو بند کرو، اور میں کھلم کھلا اعلان کرتا ہوں کہ پنجاب حکومت، وفاقی حکومت، ٹھیک ہے آپ کی پی ٹی آئی والوں کے ساتھ دشمنی ہے، وہ آپ کے ذاتی عزائم ہوں گے، وہ ذاتی آپ کی پسند ہوگی، لیکن پاکستان کی سلامتیت کو تم پارا نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے اندر رہ کر ایک صوبہ دوسرے صوبے کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے کے پی کے سی ایم نے اعلان کیا ہے کہ اگر اب دوبارہ ہم آئیں گے، ہم پر گولیاں برسائیں گی تو ہم بھی گولیاں برسائیں گے، یہ وہ خوفناک بات ہے۔ ذمہ داران پاکستان کو پاکستان کے اندر جب دو صوبے ایک دوسرے سے الجھ پڑے، ایک دوسرے کے ساتھ گولی چل گئی تو تم کہاں کھڑے ہوگے؟ اگر یہ خون خرابہ ہو گیا تو تم کہاں کھڑے ہوگے؟ ہماری عدالتیں بھی خاموش ہو چکی ہیں، ہماری عدالتیں بھی ڈر چکی ہیں، اور پاکستان کا ہر ادارہ دب چکا ہے۔ پاکستان کے 10 کروڑ غریب ترین مخلوق جو روٹی سے مر رہی ہے، بیماریوں سے مر رہی ہے۔ اسی طریقے سے میں دوسری بات کرتا ہوں ڈاؤن سائزنگ کی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا نا، بہت سے محکمے ختم کر دیے گئے، اور پورے ہر صوبے کے اندر، بالخصوص پنجاب کے اندر، سارے تعلیمی ادارے 2028 تک پیف کو دیے جائیں گے۔ اب بھی 12,000 پرائمری تعلیمی ادارے پیف کو دی جائیں۔ یہ ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، محکمے ختم کیے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں ریاست کی کیا ذمہ داری ہے؟ تعلیم، انصاف، روزگار، صحت۔ اگر یہ 4 بنیادی ضرورتیں پورے نہیں کر سکتی تو وہ ریاست کوئی حق نہیں رکھتی کہ وہاں کے رہنے والی عوام کے فیصلے کر سکے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ساری چیزیں تو تم چھین رہے ہو، انصاف بھی چھین چکے ہو، صحت بھی چھین چکے ہو، تعلیمی ادارے بھی چھین رہے ہو۔ یہ بھی ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ جہاں پر ایک بچہ بھی ہوگا تو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس تک بھی تعلیم کا سلسلہ پہنچائے، وہاں پر بھی ٹیچر پہنچائے۔ کیا پاکستان کو، تعلیمی اداروں کو، ایجوکیشن کو تجارتی منڈی بنانا چاہتے ہیں؟ کیا صرف اور صرف رٹا والے لوگ نکل کے ہیں؟ کیا جو سرکاری تعلیمی ادارے جو نظریہ پاکستان پر، جو ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور روحانی کی تربیت کر رہے تھے، کیا وہ بھی بند ہو جائیں؟ کیا پورے پاکستان میں یہ جنگلی جانور پیدا ہو جائیں، پڑھے لکھے جانور پیدا ہو جائیں، اور لوگوں کو روزگار بھی بند کر دیا جائے؟ تم روزگار کیا بند کرو گے؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان غریبوں کا سبب کرے گا۔ تم غرق ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ کا ایسا عذاب تم لوگوں پر نازل ہوگا کہ تم اولاد کو اپنے سامنے مرتا ہوا دیکھو گے، تڑپتا ہوا دیکھو گے۔ جس طریقے سے پاکستان کے اندر 25 کروڑ لوگ اس وقت غربت اور افلاس میں پہنچ چکے ہیں، تو کیا صرف اور صرف یہ پاکستان سرمایہ دار اور جگیرداروں کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا پاکستان یہود و نصارہ کے آرڈر کے لیے بنایا گیا تھا؟ کیا پاکستان کو توڑنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ میرے پاکستانیوں، یاد کرو، موجودہ حکومت کو کہو نا، اگر ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے تو پارلیمنٹ کے ممبر کی تعداد کم کرو، جو ہزاروں تک پہنچتی ہے،
ممبران پارلیمنٹ، صوبوں کے MP صاحبان، صوبوں کے پارلیمنٹ کے ممبر، سینٹ کے پارلیمنٹ کے ممبر، قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے ممبر، گورنر، واہ بھائی واہ، کروڑوں کے بجٹ، یہ گورنر، اسی طریقے سے صدر پاکستان معذور بیٹھا ہے جی، صدر پاکستان، اور اس کا بجٹ کتنا ہے؟ کروڑوں میں، اربوں میں۔ واہ پاکستان بھائی واہ، ہم نے معذوروں کو بھی پالنا ہے، ان کی خاندان کو بھی ہم نے پالنا ہے، اور پاکستانی کے بچوں کو بھوکا مرنا ہے، پاکستانیوں کو تعلیم سے بھی محروم رکھنا ہے۔ میرے پاکستانیوں، ایک ہو جاؤ، خدا کی قسم ایک ہو جاؤ۔ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، تمام سرکاری تعلیمی اداروں والے باہر نکل آؤ، پورے پاکستان کے پینشنر، چھوٹے ملازمین، چھوٹے کسان، چھوٹے وکیل، چھوٹے صحافی، تمام غریب ایک ہو جاؤ، سول سوسائٹی والے ایک ہو جاؤ، اور پاکستان کو بچانے کے لیے باہر نکلو۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ اللہ حافظ۔